السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن۔ آج میں آپ کو ایلپ ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی کہ یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ کون سے مریضوں کے لیے یوز کروائی جاتی ہے اور بیسک اس کے کیا فنکشنز ہیں، کیا اس کے یوزز ہیں، بینیفٹس ہیں، اور بات ہوگی اس ٹیبلٹ کے سائیڈ افیکٹس کی بھی۔ لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو چینل پہ نیو ہیں سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو بات کرتے ہیں ایلپ ٹیبلٹ کی۔ ایلپ ٹیبلٹ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک سائیکلوپیتھیٹک ڈرگ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کا جو فارمولا ہے وہ الپرازولم ہے، الپرازولم۔ اور یہ کون سی فارمز میں دستیاب ہوتی ہے، جس میں یہ 1 mg میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ 0.5 mg میں ہوتی ہے اور 0.25 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ کمپنی اس کی ہلٹن فارما ہے۔ یہ تھا اس میڈیسن کا انٹروڈکشن۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی کنڈیشنز ہیں یا اس کے کون سے ایسے یوزز ہیں جس کے لیے میڈیسن جو ہے وہ ریکمنڈیشن میں آتی ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ انزائٹی آ جاتی ہے۔ انزائٹی کیا ہے؟ یہ ایک بے چینی کی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کو ذہنی طور پہ بے چینی ہوتی ہے یا دماغی طور پہ آپ بے چینی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ڈپریشن ہوتا ہے یا کوئی سوچ ہوتی ہے۔ انزائٹی اسی کنڈیشنز میں آ جاتی ہے کہ آپ فزیکلی بھی جو ہے وہ بے چین ہوتے ہیں اور مینٹلی بھی بے چین ہوتے ہیں۔ تو انزائٹی کو کم کرنے کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہے پینک ڈس آرڈر۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو مریض ہے وہ صدمے میں چلا جاتا ہے، یا اس کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا وہ بہت زیادہ خود کو ڈرا ہوا محسوس کرتا ہے، یا وہ کسی وجہ سے بھی ڈر جاتا ہے۔ تو عموماً یہ کنڈیشن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی عزیز آپ سے بچھڑ جاتا ہے، یا وہ کوئی جدائی کا عالم ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کا کوئی چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس صورت میں پیدا ہونے والا ذہنی تناؤ یا ڈپریشن جب بھی ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ صدمے میں چلا جاتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے بھاگتا ہے، اور آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ اس طرح کی ڈپریشن چلتی رہتی ہے۔ اس ڈپریشن کو روکنے کے لیے یہ میڈیسن پرسکرائب کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جو کہ مینٹلی طور پہ تو ڈسٹرب ہوتے ہی ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں، لیکن وہ فزیکلی بھی بہت زیادہ خود کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مریضوں کے لیے بھی یہ میڈیسن ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میڈیسن کو سر درد کے لیے، یعنی کہ ہیڈ ایک کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، یا آپ کو کسی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، یا سر میں درد ہو رہا ہے، یا آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، یا باڈی میں اریٹیشن ہو رہی ہے، یا آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، یا آپ کوئی بات سوچنے پہ مجبور ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن ریکمنڈیشن میں آتی ہے اور مریضوں کو یوز کروائی جاتی ہے۔ اگر ہم میڈیسن کے بارے میں اوور آل آپ کو بتائیں تو یہ میڈیسن جو ہے وہ بیسیکلی دماغ کی میڈیسن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہیومن مائنڈ کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے۔ یعنی جب بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، یا وہ بہت زیادہ سوچیں رکھتا ہے، یا کوئی اس کی پوشیدہ سوچیں ہوتی ہیں، یا کوئی اس کی بہت پرانی سوچیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم انسان کی سوچ کا انحصار کریں تو انسان کی جو سوچ ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن میں رہتی ہے، کیونکہ انسانی مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی فری نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اس میں ٹریول کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں سوچ کا، تو سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ منفی بھی اور مثبت بھی۔ مطلب یہ ہوا عام لفظوں میں کہ اچھی سوچ بھی ہوتی ہے اور بری سوچ بھی ہوتی ہے۔ تو سوچ کا جو ہے وہ اگر علاج دیکھا جائے تو وہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میڈیسن آپ کو سکون ضرور پہنچائے گی۔ اور اگر سوچ کے بارے میں دیکھا جائے تو
सोच को जो है वो मुस्बत रखना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी खाना भी ऐसे मामलात हो जाते हैं जो कि दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। काफ़ी ज़िंदगियों में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, तो इस किस्म का जो डिप्रेशन अंदरूनी खाना की वजह से होता है या किसी भी बात की वजह से होता है, तो अपनी सोच को मुस्बत रखें, यानी कि पॉजिटिव रखें और अपनी सोच को बड़ा रखें। इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो इस तरह के डिप्रेशन में कभी नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप अच्छा सोचेंगे, एक तो आप फिज़िकली भी फ़िट रहेंगे और आपका जो दिमाग है वो भी खुशगवार रहेगा, फ़िट रहेगा, सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। सोच के हार्मोन को की जो वर्किंग है उसको कम करने के लिए या उस वर्किंग को या जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को नॉर्मल रेंज में रहने के लिए, यानी आपकी सोच का इन्हिसार कम रखने के लिए या आपकी सोच को बहुत ज़्यादा मनफी तरफ रुजू करने के लिए ये मेडिसिन जो है वो मुस्बत रवैये में रुजू करने के लिए ये मेडिसिन आपको रिकमेंडेशन में लाई जाती है। यानी इस मेडिसिन से आपको भरपूर सुकून मिलता है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आप भरपूर अपनी नींद पूरी करते हैं। और ऐसे मरीज़ों को ये मेडिसिन दी जाती है जो कि पुरानी से पुरानी सोच अपने ज़हन में रखते हैं और उस सोच की वजह से वो शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत बेस्ट है और इससे काफ़ी मरीज़ों को इस्तिफ़ादा भी हुआ है। ओवरऑल ये दिमाग की मेडिसिन है जो कि दिमाग के सुकून के लिए बनाई गई है और मरीज़ों को इससे काफ़ी हद तक सुकून मिलता है। इसके अलावा भी जो एंजाइटी की आजकल पेशेंट हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं और उनको प्रेस्क्रिप्शन भी की जाती है इस मेडिसिन की, उनको भी काफ़ी अफाका है। ये थे इस मेडिसिन के यूजेस कि जब शदीद डिप्रेशन और शदीद किस्म की सोच हो तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये थी ऐसी कंडीशन जिसमें ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपको जो है वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी इस मेडिसिन के यूज़ से क्या असरात आपकी सेहत पे मुरतब हो सकते हैं। उसमें आ जाता है ड्राउज़ीनेस, यानी कि आपको इसमें नींद आ सकती है, थोड़ी बहुत आप गनौदगी में जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें इंसोम्निया एक कंडीशन है जिसमें कि नींद नहीं आ रही होती कुछ मरीज़ों को, तो ये मेडिसिन यूज़ करके उनको नींद भी आ सकती है, यानी कि नींद का आना भी जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट में पाया गया है। उसके अलावा मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, यानी आपके जो मसल्स हैं या जो आपके पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें हेलुसिनेशन हो जाती है, चेंज इन लिबिडो यानी शहवत में कमी या ज़्यादती हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी आपको हो सकती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिप्रेशन वो भी आपको लाक हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन ज़्यादा देखा गया है, जिसमें जो है वो स्किन पे रैशेस हो जाते हैं या इचिंग भी आपको हो सकती है या आपकी जो है वो स्किन जल सकती है, यानी कि जलन आप महसूस कर सकते हैं। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए विज़िट करें चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।